اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ جس سے آپ لوگوں کو ذہنی اور نفسیاتی امراض کے بارے میں شعور اور آگاہی حاصل ہو۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایبٹ آباد سے، اس کا تعلق ہے، اور میں ایبٹ آباد میں مختلف ذہنی امراض کی شرح یعنی تعداد یعنی پرسنٹیج پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں اور ان سٹڈیز کے مطابق ایبٹ آباد میں ڈپریشن اور بے چینی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ یہ دو بیماریاں، ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ، اور انگزائٹی یعنی ذہنی تناؤ، یہ دونوں امراض ایبٹ آباد میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو ایبٹ آباد کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ باہر سے آئے ہوئے لوگ بہت زیادہ بس گئے ہیں، جو انٹرنلی مائیگریٹڈ لوگ ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں، مختلف دوسرے اضلاع سے، جنگ زدہ علاقوں سے لوگ یہاں پہ مائیگریٹ کر چکے ہیں۔ پہلے افغانی بھی بہت زیادہ تھے یہاں پہ۔ تو ایبٹ آباد میں ذہنی امراض کی شرح جو ہے اس کے اپنی وجوہات ہیں۔ تو تقریباً 20 سے لے کر 34% لوگوں میں کسی نہ کسی ذہنی بیماری کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایبٹ آباد میں یہ بات ہو رہی ہے کہ 20 سے لے کر 34% لوگوں میں ذہنی امراض پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے، اور خاص طور پر طلبہ میں اور خواتین میں۔ ایبٹ آباد میں اس وقت اگرچہ کئی میڈیکل کالجز اویلیبل ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کا میڈیکل کالج بھی ہے، اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ایبٹ آباد میں بھی سکائٹری ڈپارٹمنٹ او پی ڈی بیسس پہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ سہولیات اس پورے کیچمنٹ ایریا کو جو کہ ضلع ایبٹ آباد کے ساتھ متصل علاقے ہیں یا اٹیچڈ علاقے ہیں، ان کو یہ سہولت پرووائیڈ نہیں کرتی۔ تو چونکہ ڈاکٹروں کی کمی ہے، نفسیاتی امراض کے ماہرین کی کمی ہے، اور ڈاکٹروں پہ رش زیادہ ہے، پیشنٹس زیادہ ہیں، اور عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ علاج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو لوگوں میں ڈپریشن 34% رپورٹ کی گئی ہے مختلف سٹڈیز میں ایبٹ آباد میں، اور میڈیکل طلبہ میں چونکہ ایبٹ آباد اسکولوں اور کالجوں کا شہر قرار دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ میڈیکل کالجز بھی کافی زیادہ ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے ساتھ، تو 52% میڈیکل اسٹوڈنٹس میں ڈپریشن پائی جاتی ہے۔ اور اس میں پھر جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، جیسے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ہو گیا، اس میں جو رپورٹ ہونے والے کیسز ہوتے ہیں، ان میں 58% یعنی 58% خواتین، حاملہ خواتین میں ڈپریشن پائی گئی، اور انگزائٹی کی سطح جو ہے وہ اسی کے برابر بلکہ اس سے زیادہ رپورٹ کی گئی ہے۔ میڈیکل کے طلبہ میں جس طرح میں نے بات کی کہ 85% لوگوں کو پریشانی ہے، ان میں سے 17% کو مائلڈ انگزائٹی یعنی کم درجے کی انگزائٹی ہے، 31% کو درمیانی، اور 22% کو شدید ذہنی اضطراب یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی 21% خواتین کو شدید ڈپریشن یعنی پریشانی کی بیماری کا مرض لاحق ہے۔ بچوں میں ہمارے خیبر پختونخوا میں پورے صوبے میں بچوں میں ڈپریشن سب سے زیادہ یعنی 5.3% رپورٹ کی گئی ہے، جو کہ ایک خطرناک فگر ہے۔ اور بچوں میں پریشانی کی شرح
یعنی انگزائٹی کی شرح 7% ہے، جو کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کی وجوہات ہیں، ہم جنگ زدہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ایبٹ آباد میں جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگ، انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ زیادہ آباد ہیں، تو ان کی وجہ سے یہاں پہ بچوں میں ڈپریشن اور انگزائٹی کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ جس طرح حاملہ خواتین میں بات ہوئی کہ ان میں 58% خواتین کو ڈپریشن ان میں تشخیص کی گئی۔ تو میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ ایک چھوٹے سے شہر کی بات ہو رہی ہے جس میں صحت کی سہولتیں اگرچہ موجود ہیں لیکن اس لیول پر موجود نہیں ہیں جس طرح بڑے شہروں میں موجود ہوتی ہیں، اور ان صحت کی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو مختلف قسم کی ذہنی اور نفسیاتی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے ایبٹ آباد میں، سکائٹرسٹس کی کمی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو بڑے شہر ہیں، جیسے لاہور ہو گئے یا کراچی ہو گیا یا اسلام آباد ہو گیا یا بڑے شہر ہو گئے، وہاں پہ سائیکیٹرسٹ کی تعداد پر ایریا پر پیشنٹس زیادہ ہے۔ ایبٹ آباد میں یہ تعداد کم پائی جاتی ہے، اور زیادہ خطرے والا گروپ جو ہے وہ خواتین ہیں، بچے ہیں، اور شادی شدہ افراد ہیں، غریب خاندانوں کے لوگ ہیں، اور میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں۔ چونکہ میڈیکل کالجز ایبٹ آباد حالانکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن ایبٹ آباد میں میڈیکل سٹوڈنٹس زیادہ ہیں، یہاں پہ میڈیکل کالجز کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے میڈیکل کے سٹوڈنٹس میں ڈپریشن کی شرح دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو جب ماؤں کو ڈپریشن ہوتی ہے، اور یعنی میٹرنل ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کی ذہنی نشوونما اور جسمانی نشوونما پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور ان میں بھی ڈپریشن کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اگرچہ مختصر ہے اور میں چیدہ پوائنٹس پر بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اہمیت کس بات کی ہے کہ ماہر نفسیات کی تعداد بڑھائی جائے، گورنمنٹ اس بات پہ زور دے کہ ایبٹ آباد ضلع میں یا ایبٹ آباد ڈویژن میں سائیکیٹرسٹ کی تعداد بڑھائی جائے، اور اسکولوں اور کالجوں اور ہاسپٹلز میں ذہنی امراض کی اسکریننگ کی جائے، یعنی ذہنی امراض کو ٹائم پہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں میں آگاہی پھیلائی جائے اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلائی جائے، اور ڈپریشن اور انگزائٹی چونکہ قابل علاج مرض ہیں، اس لیے جب لوگوں میں ذہنی آگاہی اور شعور پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے مریض زیادہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور خاندان والوں کو سکھایا جائے کہ شرم کے بجائے علاج کی طرف جائیں، یعنی سٹگما یعنی داغ کے بجائے کہ جی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ذہنی مریض ہے، آپ ایسے مریض کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہے کہ جس پہ آپ کو شک ہو کہ اس کو ذہنی یا نفسیاتی بیماری ہے، تو آپ اس کو یا اس کے گھر والوں کو مشورہ دیں کہ وہ سائیکیٹرسٹ کو لازمی دکھائیں، اور علامات میں وہی علامات سامنے آتی ہیں: نیند کی کمی، بھوک کا کم ہونا، غصہ آنا، چڑچڑاپن، اداس رہنا۔ یہ ساری علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی شخص میں ذہنی یا نفسیاتی امراض یعنی جیسے کہ ڈپریشن یا انگزائٹی کی علامات پائی جاتی ہیں، اور جب سائیکیٹرسٹ سے مشورہ لیا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو مختصر ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ میں چیدہ پوائنٹس پہ بات کروں، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں۔ ایبٹ آباد میں باقی شہروں کی تناسب کے حساب سے سائیکیٹرک پرابلمز بہت زیادہ کامن ہیں، اور سہولیات کم ہیں، سائیکیٹرسٹ کم ہیں، اور علاج کی سہولتیں کم ہیں، اور دوسرے شہروں سے آ کر بسنے والے لوگوں کی وجہ سے یہاں پر ذہنی امراض کی شرح باقی شہروں کی نسبت چھوٹے شہر میں، اس چھوٹے علاقے میں زیادہ نظر آتی ہے۔
تو یہاں پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی، شعور اور آگاہی پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ آپ لوگوں کو شعور اور آگاہی دے سکوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ میں اسی طرح کے ایبٹ آباد سے ریلیٹڈ، اپنے اس علاقے سے ریلیٹڈ موضوعات پر آپ لوگوں سے بات کرتا رہوں گا، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کریں۔ انشاءاللہ کل میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنی جان، اپنی صحت، اپنے ذہن کا خیال رکھیں، اپنی روح کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔